احد کے میدان میں کافروں نے ایک چال چلی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ کون سی بات مسلمانوں کو زیادہ پریشان کر سکتی ہے۔ انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی تھی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے شدید پریشان ہوئے صحابہ، اور جنگ کے جو نتائج برعکس آئے اس کی بڑی وجہ یہ افواہ بھی بنی۔ اب صحابہ بڑے پریشان تھے، حضور شہید ہو گئے۔ کچھ لوگ نا میدان احد سے جب واپس آ رہے تھے نا جنگ ختم ہونے کے بعد، ایک خاتون جا رہی تھی میدان جنگ کی جانب۔ عورتیں اپنے مزاج کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں قلبی طور پر، اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء نے، کہتے ہیں عورت کے دل میں درد زیادہ ہوتا ہے نا، پیار زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو وہ کمزور واقعہ ہوئی ہے اسے عیب نہ سمجھو۔ اسی لیے تو اللہ نے بچے کو پالنے کا ذمہ اس کا لگایا ہے کہ وہ شفقت زیادہ رکھتی ہے، محبت زیادہ رکھتی ہے، درد دل زیادہ رکھتی، اس لیے جس درد سے وہ بچے کو پال لیتی ہے نا۔ میرا بیٹا ایک دن گھر میں کچھ پکا ہوا تھا، اس کی اماں کہنے لگی کھانا کھاؤ، کہندا ہے میں نہیں کھانا۔ وہ دی اماں کہندی میں بڑا زور لایا، بڑی محنت کیتی، بڑی گرمی چ پکایا، اج تے ہی کھانا پڑا ہے۔ کہنے لگا میں نہیں کھانا، میں آرام سے کھانا کھا رہا ہوں۔ اب وہ ماں بیٹا بحث کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزر گئی تو مینوں کہندی تسی کیوں نہیں بول دے؟ میں کہا مینوں پتہ ہے کنے جیتنا ہے، تھوڑی دیر بعد کھلو جو، مینوں پتہ ہے کنے جیتنا ہے۔ وہ بچہ اٹھ کے اندر چلا گیا، کہنے لگا میں نہیں کھاندا، تسی کھاؤ۔ وہ پھر 5 منٹ لنگے تو وہ پکانا شروع کرتا جو بچہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں کہا میں تو پتہ ہے نا نتیجہ کی ہے، تو اس بحث میں جانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ماں اولاد کے سامنے ہمیشہ ہی ہار جاتی ہے۔ وہ اولاد کے سامنے جیت سکتی، وہ نہیں جیت سکتی نا۔ شفقت ایسی ہے، عورتیں مزاج کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نرمی دی ہوتی، اس کو عیب نہ جانا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ودیت کی ہے چیز۔ تو خاتون جا رہی ہے میدان احد کی جانب، وہاں سے صحابہ آ رہے، تو خاتون پوچھتی ہے صحابہ سے حضور کا کیا حال ہے؟ تو ایک صحابی اپنے لہجے میں گویا کہنے لگے خبر مشکل ہے پر تجھے سنانی بھی ضروری ہے، اس جنگ میں تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہن کے لیے اس سے بڑی بھی کوئی خبر ہوگی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا؟ وہ خاتون نے یہ خبر سنی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، آگے گزر گئی۔ اگلے صحابی سے جا کے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے، اور بے چین ہے، دوڑی جا رہی۔ یہ میری بات کو سمجھے آپ، کسی ایک جگہ جب آپ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر بعض غم لگتے ہی نہیں، آپ کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے زندگی گزارنے میں۔ آگے بڑھی، ایک اور صحابی ملے، ان سے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے میرے پاس تیرے لیے ایک بڑی سخت خبر ہے، تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کے کلمات ادا کی اور آگے بڑھی۔ ایک اور شخص سے سوال، یہ ذرا سوچتے جانا، یہ خبریں اگر اچانک ملیں، بھائی چلا گیا ہے، باپ چلا گیا ہے، اس کو سوچنا، اپنے اوپر طاری کرنا، خدا نہ کرے ایسا ہو، پر جب خبر ملے تو کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ وہ خاتون آگے بڑھی تو ایک شخص اور ملا، پوچھتی ہے ذرا بتاؤ نا حضور کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے میرے پاس تیرے لیے خبر ہے کہ تیرے والد بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ بیٹیوں کا تو میکا ہی باپ سے ہوتا ہے، ماں سے ہوتا ہے، والد چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکی، کلمات ادا کی، اور پھر پوچھتی ہے صحابی سے والد چلے گئے، بھائی چلے گئے، شوہر چلے گئے، مجھے بتاؤ کہ میرے نبی پاک کا کیا حال ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے الحمدللہ میں زیارت کر کے آیا ہوں، رسول پاک بالکل ٹھیک ہے۔